السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کا ذکر سورۃ روم میں آیا ہے۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کی فتح کی خوشخبری خود اللہ پاک نے دی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کی فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی فتح سے مسلمان خوش ہوں گے۔ باذتینی سلطنت کی تاریخ کے کچھ ادوار پر ایک نظر۔ باذتینی سلطنت پر نازک ترین وقت اس وقت آیا جب وسطی ایشیا سے سینٹرل یورپ میں تباہی مچانے والے نے باذتینی سلطنت کے یورپی حصے میں اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن قسطنطنیہ کے عظیم شہر کی بنیاد مضبوط دیواروں نے بچا کر لیا، لیکن باذتینیوں نے خراج دے کر ان سے جان چھڑا لی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ دوسرا نازک ترین دور وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آیا، جب ساسانی سلطنت خسرو پرویز کی حکمرانی میں باذتینی علاقوں شام، مصر، فلسطین، اناتولیہ پر چڑھ دوڑی اور قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن بعد میں اللہ کی مدد آئی اور نئے قیصر روم ہرقل نے بازی پلٹ دی اور کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ فتح ہو گئے۔ تیسرا نازک دور وہ تھا جب خلافت راشدہ کے فوجوں نے شام، مصر، شمالی افریقہ، فلسطین باذتینیوں سے چھین لیے اور پھر بنی امیہ کے دور میں پہلا عرب لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا اور سمندر اور خشک علاقوں طرف سے حملہ ہوا، لیکن ایک دفعہ پھر شہر کی طاقتور دیواروں اور قدرتی دفاعی نظام کی وجہ سے خشکی پر عربوں کو ناکامی ہوئی اور سمندر میں باذتینیوں نے اس کا گریک فائر دور کا باذتینیوں کا خفیہ ہتھیار استعمال کر کے عرب کشتیوں کو آگ لگا کر شکست دے دی۔ اس خاص آگ میں خاص بات یہ تھی کہ پانی پر بھی لگ جاتی تھی۔ اس کے بعد سلجوقیوں کے دور سے سلطنت باذتین کو مسلسل زوال آنا شروع ہو گیا، اور جب 14ویں اور 15ویں صدی میں جب بندوقوں اور توپوں جیسے ہتھیار آ گئے تو قدیم دور کے دفاع کے حساب سے بنائی گئی دیواریں عثمانی توپوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، جو کہ قدرتی بات تھی، لیکن اس سے بڑی بات یہ تھی کہ ترک اور باذتینیوں کی تعداد میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ترک لاکھوں سے اوپر تھے اور باذتینی تقریباً 10 سے 15 ہزار، اور عثمانی ایک بڑی سلطنت بن چکے تھے۔ قسطنطنیہ کے ارد گرد کے تمام علاقے وہ فتح کر چکے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک زوال پذیر شہر جوش والوائی سے بھرپور، ایک ابھرتی ہوئی طاقت عالمی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا آخری بادشاہ سادہ لباس میں باقی سپاہیوں کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔